سر آپ باڈی لینگویج کے کچھ سائنس بتا سکتے ہیں جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ فلانا بندہ ہمیں چیٹ کر رہا ہے؟ باڈی لینگویج کو ہے کیا، پہلے آپ یہ سمجھو. چیٹنگ اور یا چیٹنگ یہ تو بعد کی چیزیں ہیں نا، کس کے فائدے کیا ہیں. جی ٹھیک ہے، نان وربل کمیونیکیشن جو ہے اس کا ون آف دی اجزاء از باڈی لینگویج. ٹھیک ہے، ناؤ کمیونیکیشن کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ کمیونیکیشن آئی گیس دو طرح کی ہوتی ہے، وربل نان وربل. وربل نان وربل. بریلینٹ. ڈاکٹر مہرابین کی ریسرچ ہے، اس کے مطابق 7% از وربل اینڈ 93% از نان وربل. نا اس 93% میں مجھے میتھس تو آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ بتاؤ گی. 55% از باڈی لینگویج، تو ٹونیلٹی کتنے پرسنٹ رہے گی؟ 45. 38. اوہو میری میتھس آپ سے زیادہ ویک ہے. اوکے، سو لیکن یہ وہ ریسرچ ہے جس کو بہت سارے ٹرینرز غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی میوٹ آدمی سے بات کر رہے ہو تو وہ 100% نان وربل ہے. ٹھیک ہے، کسی آپ ویژولی امپیئرڈ سے بات کر رہے ہو تو وہ 100% وربل ہے، کیونکہ اس نے الفاظ ہی سمجھنے ہیں نا، رائٹ. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو یہ ایک ایوریج ہے. سو ہم لوگوں کو کیا سکھایا جاتا ہے شروع سے کہ یار ورڈز ہیو پاور، الفاظ پہ غور کرو، دیکھو کیا بول رہے ہو، سنو کیا، سوچو کیا بول رہے ہو، رائٹ. کبھی کسی نے بتایا کیسے بول رہے ہو؟ کسی نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے، سو واٹ میٹرز از کہ جو آپ کہہ رہے ہو، کہتے ہوتا ہے نا لوگ، اے منہ سنبھال کے بات کرو، بات کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اب مطلب میں کہوں سمیرہ تو یہ ٹھیک ہے، میں کہوں سمیرہ، آپ کہو گی سر کس طرح بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے، ٹون رائٹ. سو پھر میں کہوں اسی ٹون میں کہوں سمیرہ اور میں کہوں سمیرہ، رائٹ. ہیوج ڈفرنس. اب باڈی لینگویج بھی آگے بیچ میں ساتھ. ٹھیک ہے، سو یہ ساری چیزیں مل کر ہماری نان وربل کمیونیکیشن بنتی ہیں. اب اس نان وربل کمیونیکیشن کے پھر بہت سارے یوزیج ہیں. اچھا بائی دا وے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دا ماسٹر آف نان وربل کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ مثالیں اینڈ ہیں. فار ایگزامپل ہم باڈی لینگویج میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو بلانا ہو نا، یہاں 100 لوگ بیٹھے ہیں تو ہم عام طور پہ کیسے بلاتے ہیں؟ یار آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں. ہماری باڈی لینگویج کی سائنس کہتی ہے کہ نیور ایور پوائنٹ اے فنگر، کبھی کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، بیکاز یہ جو انگلی اٹھانا ہے نا، یہ سبلیمنل تھریٹ ہے. آپ کا جو لاشعور ہے وہ اس کو ایک دھمکی سمجھتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، جب کسی کو بلانا ہو تو اس کا طریقہ یہ آپ کا ہاتھ یوں ہونا چاہیے، سیدھا اس طرح سے آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں آسمان کی طرف. تو جو حدیث ہے وہ حدیث سے کہتی ہے ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو انگلی سے یوں بلاتے نہیں دیکھا. وہ جب بھی بلایا کرتے تھے وہ ایسے بلایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اب آپ یہ دیکھو کہ اگر آپ باڈی لینگویج کی سائنس سمجھ کے یہ کام کرو تو آپ کو دنیا میں فائدہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ سمجھو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کر رہا ہوں تو ہم چھوٹی سی سنت ہے جس کو ہم زندہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی ہر سنت زندہ کرنے پہ ہمیں ثواب ملتا ہے، رائٹ. دنیا میں بھی فائدہ، دنیا میں آخرت میں. تو آپ کا صرف یوں بلانا ہی ایک سنت زندہ کرنے کے برابر ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم باڈی لینگویج میں یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو مجھے عزت دینی ہے اور مجھے آپ سے عزت لینی ہے نا، تو میرا ٹورسو یعنی کہ میرا پیٹ اور میرے پیر آپ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے. اچھا، پوری باڈی میری آپ کی طرف ہونی چاہیے. اوکے، مطلب ہم اس طرح سے نہ بیٹھیں. ہم عام طور پہ بات کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے یوں بات کر رہی ہیں اور کوئی یہاں سے مجھے بلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ہاں، کیا بات ہے، کیا ہے، مطلب ہمیں پورا مڑنا چاہیے اس کی طرف پورا مڑنا چاہیے. یہ سائنس کہہ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت ہند میں نبی حالہ کی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج نان وربل کے اوپر. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مخاطب ہوتے تھے تو ان کی پورا جسم اس کی طرف متوجہ ہوتا تھا، اور اگر کوئی ان کو بلاتا تھا تو وہ اپنی بات مکمل کر کے پورے کے پوری اپنی باڈی کو ادھر موڑتے تھے. اب دیکھو یہ سائنس سکھا رہی تھی، لیکن وہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 14 سال پہلے اللہ نے کیا کہا ہے کہ وہ نمونہ ہے ہمارے لیے، رائٹ. تو وہ نمونہ ہر چیز میں ہے. ٹھیک ہے، سو اس لیے نان وربل کمیونیکیشن. اچھا صحابہ کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے، ہم کو کوئی چیز سمجھانی ہوتی تھی تو عام طور پہ نا، میں ایک ٹیڈ ٹاکس کا آپ نے سنا ہوگا نام، پتہ نا کیا، جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ وہ اسپیچز ہیں جو کہ 13 سے 18 منٹ کی اسپیچ ہوتی ہے اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹیڈ ٹاکس کے اوپر ایک ریسرچ کی، سائنس آف پیپل والے ہیں یو ایس میں، انہوں نے ریسرچ کی کہ کون لوگ ہیں جن کی ٹیڈ ٹاک کی ویڈیوز ملین سے اوپر جاتی ہیں اور جن کی ملین سے نیچے رہتی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ 18 منٹ میں وہ لوگ جو 250 سے 450 کے درمیان باڈی لینگویج جیسچرز کرتے ہیں، ہینڈ جیسچرز اور یہ اور وہ، ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ ملین سے نیچے رہتی ہیں. جن کے جیسچرز 450 سے کراس کرتے ہیں ان کی ویڈیوز یوں کر کے ملین کراس کرتی ہیں. امیزنگ. ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو ہماری طرح ہے، مطلب کنیکشن بن رہا ہوتا ہے، بلڈ ہو رہا تھا نا، ریپو. ایگزیکٹلی. تو اب یہ دیکھو کہ یہ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو اس میں ہم ایک باڈی لینگویج ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز سمجھا رہے ہو نا، مثلا میں آپ سے کہوں کہ سمیرہ یہ میں نے یہاں سے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور یہاں رکھ دیا،
کوئی بھاری پتھر کی فیلنگ آئی؟ میں کہا سمیرہ میں نے یہاں سے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور یہاں رکھ دیا. اب آپ کو ایسا فیل ہوا کہ یار واقعی اٹھایا کوئی اٹھایا ہے، رائٹ؟ تو اسی طرح میں نے اگر آپ کو سمجھانا ہے کہ یار یہ جو ایک اسکوائر باکس ہے نا، یہ دیکھو اس اسکوائر باکس کے اندر آپ یوں کر کے کراس لگاؤ. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کیا کرنا ہے، رائٹ؟ اگر میں نہیں بھی بول رہا تو آپ سمجھ گئے کہ ایک اسکوائر ہے اور اس میں یوں کراس لگا ہوا ہے، ٹھیک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو سمجھاتے تھے تو کبھی چھڑی سے زمین پہ نشان لگاتے تھے، کبھی ہاتھوں سے بتاتے تھے، کبھی اشارہ کر کے بتاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے؟